मेरे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं कि वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर के हैं और पीएमएलएन के चीफ विप भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये सारी सिचुएशन का रेजोल्यूशन, इसका लुब्बे लुबाब क्या है, कैसे सॉल्व हुई, क्या अल्टीमेटली मामला डिस्कस हुए? ये मेरे सामने मौजूद है आप लोगों का जो डिसीजन हुआ है अल्टीमेटली। इसके अंदर बहुत सारे नुकात हैं, तकरीबन सारे नुकात अगर पढ़ना स्टार्ट करूं तो प्रोग्राम्स टाइम विल बी लेस। तो आप मुझे जरा चीदा चीदा करके बता दें और साथ ये भी बताएं कि कमेटी जो 2 रुकनी आप लोग और 6 रुकनी कमेटी है, ये कंटिन्यूड रहेगी। इसका मतलब ये है कि मामला भी हल तलब है, कुछ और तस्फिया तलब मामलात हैं, अभी कंप्लीट रेजोल्यूशन नहीं हुआ। हाउ डू वी टेक इट, हाउ शुड वी परसीव इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस अंदाज से और जिस खुश असलूबी से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के माबैन और हमारा जो आला सतही वफ्द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तश्कील दिया था, चीज़ें तय पाई हैं, ये बड़ा खुशाइंद है आज़ाद कश्मीर के लिए, आज़ाद कश्मीर के अमन के लिए। और ख़ास तौर पर जो डिमांड्स थी जॉइंट एक्शन कमेटी की, उसमें अक्सरियत डिमांड्स जो हैं वो अवाम के मसाइल के मुतालिक थी। और गवर्नमेंट जो है हमेशा ज़ाहिर है कोशां रहती है कि अवाम के मसाइल को हल किया जाए। और जब उनकी तरफ से वो डिमांड्स रखी गई और जब हमने उनका जायज़ा लिया तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो काबिल अमल ना हो। ज़ाहिर है हम जब मुज़ाकरात पे बैठे थे तो फिर अपनी अनापरस्ती और ज़िद वाली तो कोई बात थी नहीं। और हमने वहाँ में इंटरवीन क्यों किया फेडरल गवर्नमेंट ने, इसलिए कि जब ये डिमांड्स रखी गई थी जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से, तो उसके साथ एक बात कही गई थी कि पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। लेकिन जब ये एहतजाज शुरू हुआ तो दूसरे ही दिन हमने देखा कि 7 से 8 जो है वो कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इंटरवीन किया और अगले दिन सुबह 10 बजे हम ज़मीनी रास्ते बंद थे, फिर हम हेलीकॉप्टर के जरिए मुजफ्फराबाद पहुंचे और 2 दिन की हमारी मुज़ाकरात हुए और उसमें अल्लाह का शुक्र है कि मामलात खुश असलूबी से ये तय पा गए। मुज़ाकरात में अब क्या जो आपने कहा जो सवाल था आपका, डॉक्टर साहब मैं उसकी तरफ आती हूँ बिकॉज दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन ये जो मुज़ाकरात हुए इसके अंदर ज्यादातर चीजें तो पहले से मानी जा चुकी थी ना। ये बिजली और आटे वाले काम इससे पहले भी मुज़ाकरात हुए थे, उसके अंदर माने जा चुके थे। तो जो एडेड चीजें थी वो एक वो कश्मीरी थे, जो महाजरीन कश्मीरी थे, वो वाला इशू फंसा हुआ था। उसके ऊपर जो लेजिस्लेशन की जरूरत थी अल्टीमेटली फिर क्या किस तरीके से डिसाइड हुआ ये जो सोल्यूशन निकला? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मैं और अमीर मकाम साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने 29 सितंबर से पहले भेजा था कि ताकि उससे पहले भी देखा जाए कि ये क्या मामलात हैं और जॉइंट एक्शन कमेटी को इतना लंबा चौड़ा मार्च क्यों करने की ज़रूरत पड़ी है। तमाम मामलात तकरीबन जिनका अवामी मसाइल से ताल्लुक़ था वो सारे के सारे हम पहले ही एग्री कर रहे थे कि ये बिल्कुल काबिल अमल है और हम इस पर इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हैं। ये बात भी मैं आपको बता दूँ कि उन मसाइल के हल के लिए जो जिनकी मैंने अब जिक्र किया, उसमें आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो सारे पूरे किए जा सकें। उसमें एजुकेशन के मामलात हैं, उसमें हेल्थ के मामलात हैं, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात हैं, आपकी जो मंगला डैम की अपराइजिंग हुई थी उसमें जो लोग मुतासर हुए उनके इशूज़ थे, कुछ और भी हैं। अब चूँकि प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है, मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने हमें बाख्तियार बनाया था कि फेडरल गवर्नमेंट का जितना भी हिस्सा इसमें डाल सके आप कमिट करेंगे और हम उसको इंशाल्लाह ओन करेंगे। तो ये उनकी मैं समझता हूँ कि बड़ी एक कमिटमेंट है कश्मीर के साथ, कश्मीरियों के साथ। और जॉइंट एक्शन कमेटी ने जब ये मुज़ाकरात हमारे कामयाब हुए तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा भी किया और ये भी कहा कि वो फिजिकली आएंगे इंशाल्लाह, कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल के शहबाज साहब का हम भी शुक्रिया अदा करेंगे। एनी टाइम इन द नेक्स्ट वीक प्राइम मिनिस्टर एक और छोटा सा दौरा है उनका, उसके बाद वापस आते हैं तो उनकी मुलाकात कराएंगे। अब उस सवाल की तरफ आते हैं जो मैं इनिशियली अपने इंट्रो के अंदर भी बात कर रही थी कि आप लोगों की ये कमेटी अब तवातुर से मिलती रहा करेगी, एक मीडिएशन का प्रोसेस रहेगा। तो इस मीडिएशन के प्रोसेस से एक ये तासुर भी आ सकता है कि मामला कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं हुआ है, इसके अंदर अभी और हल तलब मामलात हैं। क्या यही बात है? देखिए, ये जो मैं बात आपसे करूंगा तो आपके तकरीबन दोनों सवालों का जवाब आ जाएगा। पहली बात तो ये है कि मुतालबात की हद तक तो ये मामला रिजॉल्व हो गया है, लेकिन इस कमेटी की क्यों ज़रूरत पेश आई, उसकी 2 वजूहत थी। एक तो ये कि ये एक शिकायत जो है वो जॉइंट एक्शन कमेटी को थी कि हमारी जो बात है यहाँ पे सुनी नहीं जाती और उसके बाद जो माहिदा होता है उसकी जो आगे जुज़ियात तय पाती हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो है वो पूरी तरह अमल दरामद नहीं किया जाता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिन महाजिरीन की सीटों की आपने बात की, ज़ाहिर है वो कानून साज असम्बली में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर उनके बारे में कोई फैसला मुश्किल था। और दूसरी बात यह है कि वो ज़ाहिर है यहाँ पाकिस्तान में बड़ी तादाद में 20 से 25 लाख उनकी तादाद है, उनके अपने यहाँ पे राइट्स हैं, उनका दुनिया भर में एक डायस्पोरा है। तो लिहाजा फौरी तौर पर उनके बारे में ये फैसला करना ये एक मुश्किल अमर था और उसके अपने जो है वो
کانسیکوینسز تھے، خاص طور پہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا میں ہمارا ایک سٹینس ہے. پاکستان نے جتنی جنگیں لڑی ہیں، پاکستان نے ابھی جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ مارکہ حق میں لائن آف کنٹرول پہ کس طرح کی انڈیا نے جو ہے وہ جارحیت کی، اشتعال انگیزی کی، اور ہماری افواج نے جس طرح ان کا مقابلہ کیا وہ سارا دنیا کے سامنے ہے. تو ان دونوں مقاصد کے لیے ایک تو کنٹینیوڈ جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ انٹرونشن رہے فیڈرل گورنمنٹ کی، جو گارنٹی پرائم منسٹر نے دی ہے کہ جو نکات طے ہوئے ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے گا، پلس ان سیٹوں کے بارے میں آگے چل کے جو ایک اسٹریٹجی بنتی ہے. یہ ایک کمیٹی بنی ہے جو 6 رکنی ہے، 2 جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبران، 2 فیڈرل گورنمنٹ کے ہمارے منسٹرز، اور 2 جو ہے اس میں ہمارے لوکل بھی وزراء ہو سکتے ہیں، پلس جو ہمارے وہاں پہ کوئی قانونی ماہرین ہوں ہو سکتے ہیں. یعنی ابھی کمپلیٹلی ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ 2. میرا مطلب ہماری کوشش یہی ہے کہ اس میں 2 جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہوں، اور اس میں ہمارے جو چیف سیکرٹری ہیں آزاد کشمیر کے، انہیں اپنا فوکل پرسن مقرر کیا ہے کوآرڈینیشن کے لیے اور میڈیشن کے لیے. اب ڈاکٹر صاحب سوال یہ آتا ہے کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچا، ادھر تک پہنچنے سے اس کے بہت سارے پہلے عوامل نظر آ رہے تھے، کچھ اشارے کنایوں کے اندر باتیں بھی چل رہی تھیں. پریمپٹ کر کے اس کو کیوں نہیں ہم لوگوں نے سولو کیا؟ ہم نے یہ کیوں ویٹ کیا کہ احتجاج اس نہج میں پہنچ جائے کہ جانوں کا ضیاع ہو، اور جانوں کا ضیاع ہونے کے بعد ہم سولو کریں؟ دیکھیے اس سلسلے میں میں آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے یہ معاملہ اس سے بہت پہلے طے کرنا چاہیے تھا. میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ گلہ جو ہے جو اس سے پہلے انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ، یہ نوبت آنی نہیں چاہیے تھی. اور جب بیچ میں گیپ آ گیا 4 سے 6 مہینے کا، اور جس میں یہی جو اعتراض میں نے بتایا ان کو تھا کہ مطالبات کے حل کے حوالے سے ڈیلینگ ٹیکٹکس تھے جس کی وجہ سے ہمیں انٹروین کرنا پڑا، وہ ایک ان کا گلہ شکوہ ہے جو کافی حد تک جائز ہے. اور ہم پوری کوشش کریں گے. دیکھیں عوام کے جو مسائل کے حل کی بات ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمارے اپنے یہاں پہ ریسٹرینز ہیں، مطلب ان ٹرمز آف فائنینس، لیکن سٹل ہم پیسے دیں گے آزاد کشمیر کو. اس سے پہلے بھی جب یہ معاہدہ ہوتا ہے پچھلے سال دسمبر میں اور اس سے پہلے مئی میں، تو 28 ارب روپے کی گرانٹ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے دی تھی. تو اب بھی انشاءاللہ جتنے فنڈز درکار ہوں گے ہم دیں گے. پھر یہاں نیکسٹ سوال آتا ہے کہ ہم سارے پاکستانی کشمیریوں کے لیے اپنی دل و جان قربان کرنے کو تیار ہے. وی لو دیم، وی لو کشمیر، کشمیر بنے گا پاکستان، ہم نعرہ کشمیر سے سنتے ہیں اور اسی طریقے کا پیار پاکستانی کشمیریوں سے کرتے ہیں. بٹ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کشمیری عوام اپنی جگہ پر، کیا ایسا تو نہیں کہ کچھ چند عوامل اس پیار کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب کنسیڈرنگ کہ آپ نے خود فرمایا پچھلے سال دسمبر کو، پچھلے سال مئی کو یہ والا معاملہ ہوا، اس کے بعد پھر ابھی ستمبر کے اندر آپ لوگوں نے سالو کرنے کی کوشش کی، اب دوبارہ یہ ایشو ہے، اب کوئی نئی ڈیمانڈ لے کر دوبارہ احتجاج کو بہانہ بنا کر کوئی نئی ڈیمانڈ بنانے کا چکر تو نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی. پہلی بات تو یہ بھی میں آپ سے واضح کرنا چاہوں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے یہ باتیں میڈیا پہ دائیں بائیں سے میں سن رہا تھا کہ شاید ان کے جو جذبات ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ شاید وہ سسٹم کے بارے میں کوئی، پاکستان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں. یہ بڑی ایک افواہیں جو ہیں میں نے سنی. لیکن جب ہم نے ان سے مذاکرات کیے، جب ہم نے ان کے لوگوں کو بھی ملے، تو بڑی واضح بات ہے کہ وہ پاکستان کے حق میں ہیں، وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. وہ پرائم منسٹر صاحب کا جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے برملا اپنی ہر تقریر میں شکریہ ادا کیا اور اب یہاں پہ آ کے ان سے ملنے کی انہوں نے بات کی. تو لہٰذا یہ سلسلہ جو ہے یہ خدا نخواستہ کوئی پاکستان کے خلاف کسی طرح کی کوئی بیان بازی یا کسی طرح کی کوئی موومنٹ نہیں ہے. بالکل وہ ایکولی پیٹریوٹک ہیں، اور پاکستان جس طرح ان کے بارے میں سوچتا ہے، پاکستان کی عوام جس طرح دل سے کشمیر سے اور کشمیر کوس سے اور کشمیریوں سے محبت کرتے ہیں، اس کا بڑا وہ ریگارڈ اور قدر کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہ جو معاملات جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ کچھ مطالبات ان کے حل ہوئے ماضی میں، کچھ کمٹ ہوئے، ان میں تاخیر ہوئی، لہٰذا انہوں نے دوبارہ. ڈاکٹر صاحب پھر یہ سوال آتا ہے کہ دیکھیے ڈیمانڈز جائز ہونا اپنی جگہ پر موجود، بہت سارے اور طریقہ کار ہوتے ہیں ڈیمانڈز کو منوانے کے، لیکن اشتعال انگیز طریقے سے ڈیمانڈز کو منوانا، اس طرح تو کوئی بھی ٹیررسٹ بھی آ سکتے ہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم 10,000 لوگ لے ہیں، 50,000 لوگ لے ہیں، لاکھ لوگ لے ہیں، وہ بھی اشتعال کریں، سڑکوں کے اوپر آئیں، احتجاج کریں اور بولیں ہماری یہ ڈیمانڈ مانیں. تو یہ طریقہ کار ڈیمانڈز منوانے کا چینج نہیں ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ احتجاج جو ہے یہ پرتشدد ہوگا، اس کا انہیں بھی اندازہ نہیں تھا. اوکے. اور وہ یہ بات کا اظہار کیا انہوں نے آپ سے؟ بالکل کیا. وہ ایک پرامن مارچ کی بات کر رہے تھے. اور ابھی آپ کے پچھلے سوال کو اگر میں لنک کروں تو 29 سپٹمبر سے پہلے جو ہم 2 رکنی کمیٹی گئے تھے، اس وقت احتجاج شروع نہیں ہوا تھا. ہم کوئی 3-4 دن پہلے گئے تھے. وہ میرا خیال ہے اسیس نہیں کر پائے کہ یہ جب احتجاج اگر شروع ہوا تو شاید
اس میں کوئی وائلنس ہو سکتا ہے یا ہمارے کنٹرول سے بھی یہ باہر ہو سکتا ہے. دیکھیں ان کا کوئی ایک سنگل لیڈر نہیں ہے, اٹس ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. 3 ہمارے ڈویژن ہیں کشمیر کے, 10 ہمارے اضلاع ہیں. مختلف جگہوں سے جب لوگ موو کرتے ہیں اور وہ قافلے آپس میں جڑتے ہیں تو وہ پھر آپ یہ کہیں کہ کسی ایک فرد واحد کی کمانڈ میں نہیں ہوتے, اور اسی سے یہ مسئلہ پیدا ہوا, اسی سے وائلنس ہوا, اسی سے وہاں پہ قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا جس کا آزاد افسوس ہے ہمیں. اور اس کے بعد انہیں صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا. پھر جب ہم نے انٹروین کیا اور مزید انہیں سمجھایا کہ اگر مزید یہ تشدد کا ایلیمنٹ بڑھا تو اس سے مزید انسانی جانوں کا نقصان ہوگا, انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا اور 2 دن میں مذاکرات کے بعد ہمیں ختمی نتیجے پہ پہنچ گئے. اور دوبارہ بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور انہیں بھی میں یہ بات کہوں گا کہ وائلنس اور تشدد جو ہے کسی بھی معاملے کا حل نہیں ہے. پرامن مذاکرات, پرامن احتجاج, یہ ہر ایک کا بنیادی رائٹ ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آزاد کشمیر و پاکستان ہو, لیکن اس میں بعض اوقات ایسے عوامل شامل ہو جاتے ہیں جو نہ آپ کی مرضی سے ہوتے ہیں اور نہ وہ آپ کے تابع ہوتے ہیں, نہ ان کا وہ ایجنڈا ہوتا ہے جس ایجنڈے کے تحت آپ مارچ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی بیرونی ہاتھ کی بات تو نہیں کر رہے ڈاکٹر صاحب؟ 100% ہو سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے یا ہے ایز اے ریسپانسبل منسٹر. میں ابھی براہ راست یہ بات کہوں گا نہیں, لیکن آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ ہمارا پاکستان کے اندر انڈیا جس طریقے کے ساتھ انوالومنٹ کر رہا ہے, وہ انوالومنٹ کے پی میں تھرو افغانستان ہے, وہ انوالومنٹ بلوچستان میں تھرو کے پی اینڈ ایران میں تھی لیکن اب ذرا کم ہو گئی ہے. تو یہاں پہ بھی آزاد کشمیر میں بھی انڈین ایلیمنٹ اس لحاظ سے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ یہاں پہ بدامنی ہو, انڈیا چاہتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ سکون نہ ہو. آپ نے کہا میں کہوں گا نہیں ڈائریکٹلی لیکن کچھ کہہ نہ سکے, کچھ کہہ بھی گئے والی انڈیا جو ہے وہ ایک انتہائی بزدل اور انتہائی کمینہ دشمن ہے, اور اب جب اسے مارکہ حق میں بنیان المرصوص میں بڑی واضح ایک شکست ہوئی ہے تو وہ اپنی اس ناکامی کو چھپانے کے لیے اس طرح کے جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں جو میں نے آپ کو پاکستان کے 2 صوبوں کا نام لیا. ایکشن کمیٹی کی اس سارے احتجاج کے اندر کچھ عوامل ایڈ ہو گئے ہوں گے جن کا ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہے. خود بھی اندازہ نہیں ہے. اور دیکھیں چلے اب ایک اور چیز کا اندازہ نہیں ہے, ایک دوسرے کی آپ یہ کہیں کہ چپکلش ہوتی ہے, لوکل بھی ایک دوسرے کی وہ ٹانگیں کھینچنے کی کوشش ہوتی ہیں. تو ان کی حد تک مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بالکل اپنے عوام کے ساتھ کھڑے تھے, لیکن جب وائلنس ہوا اور اس کے پیچھے عوامل کئی ہو سکتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا عوامل تھے, تو اس میں انہوں نے ریئلائز کیا اس بات کو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات انہوں نے